السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک میں حجاب کو لے کر جس طرح سے تنازع کھڑا ہوا تو اسی دوران ایک بہادر لڑکی نے سنگی لیڈروں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگا دیے تھے، جس کے بعد حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا بھر میں موضوع بحث بن گیا تھا۔ اور اب جو ہے اس لڑکی کے خلاف، اس منڈیا کی بہادر لڑکی مسکان کے خلاف ہندوتوادی تنظیموں سے لے کر میڈیا چینلز لگاتار پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ کل سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ جو میڈیا نیوز چینل ہیں وہ سوشل میڈیا پر خبر پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے مسکان، وہ اب ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے ملنے گئی ہے۔ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، پبلک ٹی وی کی یہ تصویر ہے اور یہ تصویر اوپ انڈیا کا ہے۔ دراصل ہم نے آپ کو اوپ انڈیا کی تصویر دکھائی، پبلک ٹی وی کی بھی تصویر دکھائی، اور یہ جو اوپ انڈیا ہے اس نے لکھا ہے کہ القاعدہ کی چیف کی طرف سے ان کی تعریف کیے جانے کے بعد مسکان جو ہے وہ سعودی عربیہ پہنچ گئی، یعنی کہ ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں سے ملنے جا رہی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ جس کے بعد لیکن حقیقت کیا ہے، وہ ہے کہاں، مسکان ہے کہاں، اور وہ کہاں گئی ہوئی ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ در حقیقت کچھ روز قبل جو ہے وہ مسکان خان عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ سعودی عربیہ پہنچی ہوئی ہیں، اور ان دنوں وہ مدینہ منورہ میں قیام کیے ہوئے، لیکن اس کے خلاف اس طرح کی کھلے عام نفرت پھیلائی جا رہی ہے، وہ بھی میڈیا اداروں کی طرف سے۔ حالانکہ ان کے پاس سورسز ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے کرناٹک کی کنڑا میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں پر ان چینل کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، یا پھر یہ یوں ہی اسی طرح سے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے۔ ویسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سے حجاب کا تنازع شروع ہوا تو کس طرح سے کنڑا میڈیا نے اس طرح کی خبروں کو چلایا اور کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بھی جب سے تنازع شروع ہوا ہے، مسلم معاشی بائیکاٹ کا معاملہ ہو یا دوسرے جو بھی معاملے ہوں، ایسی کنڑا میڈیا کا جو ہے وہ رویہ اسی طرح سے رہا ہے۔ وہیں بلڈوزر کی کارروائی کے خلاف اب عوام لگاتار سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہی ہے۔ شاہین باغ پہ بلڈوزر کی کارروائی کے خلاف احتجاج کے بعد آج دہلی کے مدن پور قادر روڈ پر جو ہے وہ بلڈوزر پہنچ گئے ہیں، اور لوگ اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غیر قانونی تجاوزات کے نام پر جس طرح سے انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے، لوگوں نے بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو کر دہلی پولیس ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ وہیں ایک 5 منزلہ عمارت کو توڑا جا رہا ہے، جس پر امان اللہ خان نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب یہ عمارت بن رہی تھی تو اس پر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اچانک سے اس طرح کی کارروائی کا کیا مطلب ہے، انہوں نے سوال کھڑا کیے ہیں۔ بتا دیں کہ جلد ہی جو ہے وہ MCD کی جو میعاد ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کر کے ایک طرح سے نیا تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ MCD کی جو انتخابات آنے والے دنوں میں ہوں گے اس میں جو ہے وہ BJP پھر سے وہاں جیت کر آ جائے، اور وہ پھر اسی طرح کی جو نفرتی کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں۔ وہ دہلی کو بڑی شان سے دل والوں کی دلی کہتے ہیں، لیکن اب یہ دل والوں کی دلی سے نفرتوں والی دلی میں بدلتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں جس طرح کی نفرتی کارروائیاں ہم نے دیکھی، اس کے بعد جو ہے درگا پوری علاقے کی ایک ویڈیو یہ سامنے آ رہی ہے۔ اس کی ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسری جو سوشل میڈیا پر بھی یہ خوب وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم شخص کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں کچھ بدماش ایک مسلم شخص کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس پر سوشل میڈیا کے صارفین نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہم دل والوں کی دلی کہتے ہیں، لیکن دلی کی حالت کیا ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں انہوں نے وزیر اعظم مودی کو بھی کٹہرے میں ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے ان کی بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں سب کے وکاس کے،
سب کے وشواس کی اور سب کے ساتھ کی، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف تو بدماش جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم ان کو بولنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھی تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ آخر کیجریوال کہاں ہے؟ ویسے مسلم حکمرانوں نے ہندوستان کو بہت سی یادگاریں دی ہیں جن سے حکومت ہند آج بھی منافع کما رہی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ صرف اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی اب سنگیوں کو کھل رہی ہے۔ تاج محل کو لے کر عرضی داخل کی گئی تھی کہ اس کے 20 بند کمرے کھلوائے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں اس میں مندر یا اس میں کوئی ہندو دیوی دیوتاؤں کی جو مورتیاں تو نہیں ہیں۔ وہ اس معاملے پر آج عدالت میں سماعت ہونے والی تھی، اور سماعت کے دوران عدالت نے عرضی گزار کو سخت پھٹکار لگائی ہے اور پوچھا کہ کیا آپ لوگ سسٹم کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ کل آپ آئیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ ججوں کے چیمبر میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ کل ہی ایک اور نیا تنازع کھڑا ہوا، وہیں کل راجستھان سے بی جے پی رہنما نے ایک مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تاج محل کی زمین ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، جس سے جو ہے وہ شاہ جہاں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس پر تاج محل بنوا دیا۔ ویسے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، ہندو راشٹر کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کے تحت ہندوتوادیوں کی نظر میں جو ہے مسلم حکمرانوں کے تعمیر کیے گئے آثار قدیمہ پر ان کی بری نظر ہے۔ کل قطب مینار کا نام بدلنے کی بات کی گئی تھی، مغل حکمرانوں کے نام پر بنی سڑکوں کا نام بدلنے کی بھی درخواستیں بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ ویسے بات یہ کہ اگر یہ چیزیں عالمی سطح پر اہمیت کے حامل نہ ہوتی تو نہ جانے تاج محل کے ساتھ بھی یہ لوگ کون سا سلوک کر دیتے۔ ویسے تاج محل، قطب مینار ہو یا تاج محل ہو یا دیگر سیاحت گاہوں کے تعلق سے کسی سیاسی پارٹی یا حکومت کی مکروہ منصوبہ بندی کو چیلنج کرنا صرف مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ تمام باشعور شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہے کہ انہیں مسلم حکمرانوں نے بنوایا تھا، باقی ان سے جو حاصل ہونے والی خطیر آمدنی ہے اس میں تو سارا ملک ہی حصے دار ہے۔ سری لنکا میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور تشدد کے مرتکب افراد کو گولی مارنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ وہیں سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکشے نے ملک کے معاشی بحران پر استعفیٰ دینے کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ تو نہیں دیں گے، لیکن وہ اپنے زیادہ تر انتظامی جو اختیارات ہیں وہ ترک کر دیں گے۔ صدر راجپکشے نے قوم سے دوسری مرتبہ خطاب کیا، جس پہ اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر وہ نئی حکومت تشکیل دیں گے اور نئے وزیر اعظم کی تقرری کے ساتھ کابینہ کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ وہیں ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی حکومت میں راجپکشے خاندان سے کوئی نہیں ہوگا۔ وہیں سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکشے نے اپنے تمام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نسلی اور مذہبی تفریق کی طرف دھکیلنے کی تخریب انگیز کوششوں کو مسترد کر دے۔ خطاب سے قبل راجپکشے نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس بحران کے دوران یہاں کے تمام شہریوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم تمام معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجوں پر قابو پا سکے۔ ویسے جو کچھ سری لنکا میں حالات بنے ہوئے ہیں اور جو کچھ سری لنکا میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں اقلیتوں کے خلاف کیمپیننگ کی گئی، جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے انتخابی فائدے کے لیے، جس طرح وہاں اقلیتوں پر حملے ہوئے اور پالیسی میکنگ میں اقلیت مخالف مذہبی رہنماؤں کو شامل کیا گیا، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ وہیں اب جو ہے ہندوستان کے ماہرین، دانشوران قوم اور سینئر صحافی، وہ بھی ہندوستان کے حکمرانوں کو انہوں نے انتباہ جاری کیا اور کہا کہ یہاں نفرتوں کا ماحول جو بنایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور اس پر روک لگا دی جائے، ورنہ یہاں بھی جو ہے وہ حالات سری لنکا جیسے ہی ہوں گے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو جس طرح ہندوستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، روپے کی قدر گھٹ رہی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے، اور اسی درمیان اس پر قابو پانے کے بجائے حکومت جس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے اور یہاں جس طرح سے ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو سچویشن ہے وہ ہندوستان کے لیے الارمنگ سچویشن ضرور ہے۔ وہ مدھیہ پردیش پولیس نے ایک اور شخص کو جو مدھیہ پردیش کے کھرگون میں جو تشدد ہوا تھا اس معاملے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کھرگون قصبے میں رام نومی کے موقع پر تشدد کے دوران بینہ طور پر تلوار چلائی تھی۔ اس کا نام عرفان بتایا جا رہا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے تلوار چلائی تھی، لیکن جن لوگوں نے رام نومی جلوس کے درمیان مسجد کے باہر تلواریں لہرائی، شرنگیزی کی، ان کی گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی، یہ سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں۔ کل بھی کھرگون میں مسلم خواتین سڑکوں پر اتری تھی اور انہوں نے پولیس پر یک طرفہ کارروائی کا الزام بھی لگایا تھا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ پولیس رات میں گھروں کے دروازے توڑ کر داخل ہو رہی ہے اور گھر سے نوجوانوں کو اٹھا کر لی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ بے رحمی سے مار پیٹ کر رہی ہے۔ جو ہو رہا ہے پولیس پرشاسن کی سراسر غنڈا گردی ہے، یہ رات کے وقت آتی ہے ہمارے گھر پہ
اگر قانونی کارروائی کرنے آئے تو یہ دن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ رات کے وقت قانونی کارروائی کرنے آتی ہے ہمارے گھر، اور دروازہ ٹھوکنے کے بجائے دروازہ توڑنا چاہتا ہے۔ دروازہ توڑنے کے بعد ہمارے گھر کے بھائیوں کو اٹھا کر بے رحمی سے پیٹا جاتا ہے، جیسے جانوروں کو بھی اگر کوئی نہیں پیٹتا ہوگا اس طرح سے ہمارے گھر کے بھائیوں کو پیٹا جاتا ہے۔ ویسے مدھیہ پردیش میں اب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ رام نومی جلوس کے درمیان کس طرح سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا گیا تھا، وہاں جب جھڑپ ہوئی تو پھر کس طرح کے اقدامات ریاستی حکومت کی طرف سے کیے گئے، وہ سبھی آپ کے سامنے ہیں، اسے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی فلسطینی صحافی کی شہادت کے بعد پورا فلسطین سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے۔ بتا دیں کہ قطری نیوز چینل الجزیرہ سے وابستہ اور فلسطینی کوریج کی علامت قرار دی جانے والی معروف فلسطینی امریکی صحافی 51 سالہ شیرین ابو عاقلہ بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین شہر میں رپورٹنگ کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں وہ شہید ہو گئی تھی، گولی ان کے سر میں ماری گئی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں کی غیر قانونی ہلاکتوں اور نسلی تفریق کے دیگر جرائم کو فوراً روکنے کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے جو اس کی موت ہوئی ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے، اس کی غیر جانبدارانہ جو ہے وہ جانچ کی بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ وہیں ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ابو عاقلہ کا قتل کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی فورسز منظم انداز میں کس طرح سے طاقت کا استعمال کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ابو عاقلہ کا جو قتل ہے اس کی ایک اور مثال ہے۔ وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ ابو عاقلہ غالباً فلسطینی بندوق برداروں کی طرف سے فائرنگ کے تبادلے کا نشانہ بنی تھی، حالانکہ خود اس کے جو ابو عاقلہ کے ساتھی صحافی تھے، انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح سے اسے نشانہ بنایا گیا ایک سنائپر کے ذریعے۔ قريب جدا من الجيش، جهزنا حالنا لابسين كل المعدات خوذي، من شوي شلحت الخوذي الواقي، انتظرنا اسرائیلی شرين فوج کے تاتي سنائپر کے ذریعے اسے نشانہ بنایا گیا اور جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، جبکہ حالانکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر جو ہے وہ ہیلمٹ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے گولی مار کر شہید کیا گیا۔ جس طرح سے اسرائیلی حکومت کی دہشت گردی ہے، وہیں اسی کو لے کر لبنان کے صدر مشیل عون نے بھی اس جو شہادت کو غاصب اسرائیلی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ لبنانی صدر نے کہا کہ ابو عاقلہ کے ناحق قتل نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ وحشی صہیونی حکومت تمام بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کو مسلسل نظر انداز کرتی رہی ہے۔ تو ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔